بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 119 اور باب العدت میں ہم آج بات کریں گے نکاح فاسد کی عدت اور ام ولد کی عدت اور نابالغ شوہر کی بیوی کی عدت۔ اور اس سے پہلے ہم 3 مسائل پڑھیں گے اس میں عدت منتقل ہو جاتی ہے ایک اجل سے دوسری اجل کی طرف۔ مطلب حیض ہے تو حیض سے حیض کی طرف ہی منتقل ہو جائے گی، کبھی حیض سے مہینوں کی طرف منتقل ہو جائے گی اور کبھی مہینوں سے حیض کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہ 3 مسائل بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ان 3 کی عدت کا بیان بھی انشاءاللہ اس سبق میں ہوگا۔ فَإِنْ عُتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جس میں حیض سے حیض ہی کی طرف عدت منتقل ہوگی۔ باندھی ہے جس کو آزاد کر دیا گیا طلاق رجعی کی عدت کے دوران، فرماتے اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ پہلے 2 حیض عدت تھی، اب 3 حیض عدت ہو جائے گی۔ قیام النکاح من کل وجہ، دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، طلاق رجعی میں نکاح من کل وجہ قائم ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے اس دوران کی ہوئی جو آزادی ہے، اس کو دی ہوئی آزادی ہے، اس کی وجہ سے وہ آزاد شمار ہوگی اور عدت اس کی 3 حیض ہو جائے گی۔ وَإِنْ عُتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُهَا، اگر طلاق عین ہے یا طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے مبتوتہ، تو فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، متوفی عنہا زوجہا، یہ شوہر فوت ہو چکا ہے، اس صورت میں بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے، فرماتے ہیں لم تنتقل عدتها، تو اس صورت میں اس کی عدت منتقل نہیں ہوگی الی عدۃ الحرائر، آزاد عورتوں کی عدت کی طرف، لزوال النکاح بالبینونۃ، کہ بینونت کی وجہ سے او بالموت یا موت کی وجہ سے نکاح ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر اس کی عدت وہی رہے گی جو وہ باندھی والی عدت گزار رہی ہے۔ ان كانت عائسة فعدت بشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها، عليها ان تستأنف العدة بالحیض۔ دوسری صورت ہے جس میں عدت شہور سے یعنی مہینوں سے حیض کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ متعلقہ عورت عائسہ تھی، یعنی نا امید تھی وہ حیض سے، وہ مہینوں کے ذریعے سے عدت گزار رہی تھی۔ اسی دوران ابھی 1 مہینہ یا 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اس نے خون دیکھا، 3 دن تک مسلسل آیا، یہ حیض ہوا۔ جب یہ حیض ہے تو ماقبل جتنا بھی اس نے عدت گزاری ہے مہینوں کے ذریعے سے، وہ کل عدم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ وعلیہا، اور اس عورت کے اوپر لازم ہوگا ان تستأنف العدۃ بالحیض، کہ وہ حیض کے ذریعے سے نئے سرے سے عدت گزارے 3 حیض۔ معنی ہو، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اذا رأت الدم علی العادۃ، کہ عادت کے طور پر جس طرح حیض کا خون آتا ہے وہ دیکھ لے، لأن عودها یبطل الإیاس والسہی، کیونکہ اس عادت کا لوٹ آنا اور اس پرانی یعنی جب وہ عادت کے دنوں میں حیض اس کو آتا تھا، اس کا واپس آنا، یہ اس کی نا امیدی جو حیض سے تھی اس کو باطل کر دیتا ہے صحیح قول کے مطابق۔ فظہر انہ لم یکن خلفا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو مہینہ ہے جس کے ذریعے سے یہ حیض کے قائم مقام اس کو کر کے عدت گزار رہی تھی، تو وہ اب خلیفہ نہیں رہا حیض کا، اب وہ اس کا خلیفہ اور نائب نہیں رہا کیونکہ خود اصل موجود ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلَفِيَّةِ تَحَقُّقُ الْيَأْسِ، باتیں کیوں نہیں رہا یہ شہر مہینہ اب خلیفہ کیوں نہیں رہا اس صورت میں جب حیض آ گیا؟ کہ خلفیت کی یعنی جانشینی کی اور نائب بننے کی شرط وہ نا امیدی کا ثابت ہونا تھا، اس سے حیض سے نا امیدی، تو جب نا امیدی حیض سے تھی تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس کے قائم مقام شہر ہے، مہینہ ہے، گزارو عدت، لیکن جب وہ مل گیا ہے، اصل مل گیا، تو لہٰذا اب
ہم خلیفہ کی طرف نہیں جائیں گے. وذالک باستدامۃ العجز الی الممات، فرماتے ہیں کہ یہ جو یأس ہوتا ہے یہ موت تک اس سے عاجز آنا، یعنی عاجز آنے کے دائمی ہونے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. لہذا بیچ میں آ گیا ہے حیض، اب وہ گوئے کہ وہ بات نہیں رہی. کالفدیۃ فی حق الشیخ الفانی، جیسے کہ بوڑھا ہے، شیخ ہے، اور وہ ابھی اس کے تندرست ہونے کی امید، خون بننے کی امید لگائی نہیں جا سکتی، اس کے حق میں جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے یہ روزے کا بدل ہے. لیکن اگر وہ بیچ میں روزہ رکھنے کا اہل ہو گیا، وہ کہتا ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو پھر اس کا وہ جو فدیہ ہوگا وہ صدقے میں لگ جائے گا. لہذا روزے اس نے اگر اس سے کوئی رہ گئے ہیں تو اس نے خود رکھنے ہوں گے. لو حاضت حیضتین ثم ایست اعتد بالشہور، یہاں سے حیض سے شہور کی طرف منتقل ہو رہی ہے عدت. کہ عورت کو، متعلقہ عورت کو حیض آ رہا تھا، اس نے 2 حیض عدت گزاری، ابھی تیسرا حیض ابھی تک نہیں گزارا تھا کہ وہ نا امید ہوگی اور اس کو حیض آنا بند ہو گیا، اور پھر کئی عرصہ ہوگی بیچ میں نہیں آیا. تو فرماتے ہیں تعتد بشہور، مہینوں کے ذریعے سے وہ عدت گزارے گی. تحرزا عن الجمع بین البدل والمبدل، فرماتے ہیں کہ بدل اور مبدل کو جمع کرنے سے بچنے کے لیے. ایسا یعنی نہیں ہو سکتا کہ 2 حیض ہوں اور 1 مہینہ ساتھ وہ مہینوں کے ذریعے سے عدت گزار دے، نہیں، بلکہ اب 3 مہینے مستقل وہ عدت گزارے گی. یہ مطلب ہے اگر ہم 2 مہینے 2 حیض شمار کر لیں اور ساتھ 1 مہینہ لے لیں، یہ بدل اور مبدل دونوں جمع ہو جائیں گے، کیونکہ مہینہ تو بدل ہے حیض کا، جمع نہیں کریں گے. اس سے بچنے کے لیے 3 مہینے پھر لگاتار دوبارہ عدت گزارنی ہوگی. والمنکوحۃ نکاحا فاسدا والموطوءۃ بشبہۃ عدتہما الحیض فی الفرقۃ والموت. اب یہاں پہ نکاح فاسد وتی بشبہ، اس صورت میں عدت کا بیان شروع ہو گیا. کہ عورت ہے، نکاح فاسد اس سے ہوا ہے، بغیر گواہوں کے ہے، یا 5ویں عورت ہے یہ، یا اس طریقے سے کچھ بھی ہو گیا جس کی وجہ سے نکاح فاسد ہو گیا. تو نکاح فاسد کے بعد اب اس عورت نے ظاہر اس کے درمیان اور شوہر کے درمیان فرقت کرنی ہے. اس فرقت کی صورت میں عورت کی عدت کیا ہو، تو یہ ایک ہو گیا. دوسرا یہ کہ عورت کے ساتھ وطی بشبہ ہو گئی ہے، یعنی اس کو آخر پہلی رات کسی غیر شوہر کی طرف اس کو منتقل کیا گیا اور اس نے بھی اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستری کر لی. تو ان دونوں صورتوں میں ان عورتوں کی بھی عدت ہوگی، پہلے شوہر کی طرف آنے کے لیے یا اس عورت کی دوسرا نکاح کرنے کے لیے. فرماتے ہیں ان کی 3 حیض عدت ہوگی، ان کے درمیان جب فرقت ہو جائے اس وقت، ان کا یہ شوہر نکاح فاسد کے اندر جو ہے وہ مر جائے. لأنہما للتعرف عن براءۃ الرحم، کہ عدت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے براءۃ رحم کا پہچاننا کہ یہ اس کے پیٹ میں کوئی حمل ہے یا نہیں. لا لقضاء حق النکاح، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ براءۃ رحم کو پہچاننے کی وجہ سے عدت ہم لازم کر رہے ہیں نکاح فاسد میں اور وطی بشبہ میں، لیکن نکاح کے حق کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نکاح ہے ہی فاسد ہے، اس کے فاسد کے حق کو ہم پورا نہیں کریں گے یہاں پہ، اور وطی بشبہ میں تو نکاح ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے حق کو پورا کرنے کے لیے عدت نہیں ہے، بلکہ عدت ہے براءۃ رحم کو پہچاننے کے لیے. تو اس لیے ہم نے عدت حیض شمار کیا ہے، دن نہیں کیا، کیونکہ والحیض هو المعرف، کہ حیض ہی ایسا ہے کہ جو یہ بتا سکتا ہے کہ ان کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں. لہذا موت کی صورت میں بھی حیض ہی ہوگا. وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ آتَقَهَا فَعِدَّتُهَا 3 حیض. اب ولد کی عدت کا بیان ہے کہ ولد جس سے ایک مرتبہ مولا کا بچہ پیدا ہوا ہے، ولد بن گئی ہے، مولا مر گیا ہے، مولا مرنے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک دم سے آزاد نہیں ہوگی، پہلے یہ عدت گزارے گی. اور اسی طریقے سے اگر مولا نے اس کو آزاد کر دیا تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ یہ 3 حیض عدت گزارے گی. مولا کی مرنے کی وجہ سے 4 مہینے 10 دن وہ والی عدت نہیں ہوگی جو عدت وفات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیوی تو نہیں ہے، یہ تو باندھی ہے اور ولد ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حیض واحدہ، صرف ایک حیض اس ولد کی عدت ہوگی. لأنها تجب بزوال ملک الیمین، کیونکہ عدت ولد کی جو اس پہ واجب ہوئی ہے وہ ملک یمین کے زائل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. فشابہۃ الاستبراء، یہ استبراء کے مشابہ ہو گیا کہ صرف ایک ہی مرتبہ حیض آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ اس کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں ہے، تاکہ یہ آگے نکاح کر سکے. انا فرماتے کہ انہا وجبت بزوال الفراش،
یہ جو عدت واجب ہوئی ہے ام ولد پر، یہ فراش کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، اگرچہ فراش قوی نہیں ہے لیکن فراش متوسط تو ہے، لہذا فراش کے ظاہر ہونا اشبہ عدد النکاح، یہ تو نکاح ہی کے مشابہ جس طریقے سے وہاں پر فراش قوی ظاہر ہونے کی وجہ سے عدت ہوتی ہے۔ ثم امامنا فی عمر، اب یہاں سے آگے پھر اشکال بتانا پر کہ جب عدت نکاح کے مشابہ ہو گئی ہے تو وہاں پہ تو فوت ہونے کی صورت میں شوہر کے وہ عورت کے اوپر 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے، یہاں پر بھی آپ کہتے ہو کہ 3 حیض ہے۔ اس کے جواب دیتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو پیشوا ہیں مقتدائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے چونکہ یہ فرمایا کہ عدت ام الولد 3 حیض، ام ولد کی جو عدت ہوگی وہ 3 حیض ہوگی، تو اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں اور اس کی 3 حیض عدت مطلقاً ہے، چاہے مولا فوت ہو جائے یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو جائے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے، عیسیٰ بن یونس عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر ان عمرو بن العاص، کہ حضرت عمر بن عاص نے ام ولد کو حکم دیا تھا کہ وہ جب وہ آزاد کر دی گئی تھی کہ وہ 3 حیض عدت گزارے، تو یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے لکھا تو انہوں نے اس رائے کو پسند فرمایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ 3 حیض عدت ہی گزارے گی۔ لو كانت ممن لا تحیض، اگر وہ ایسی ہے کہ اس کا حیض آتا ہی نہیں ہے، فعدتها 3 اشہر کما فی النکاح، اس کی عدت پھر 3 مہینے ہوگی، کیونکہ حیض کے مقام پر مہینے ہی ہیں جیسے نکاح میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ، چھوٹا بچہ ہے نابالغ، اس کا نکاح کرا دیا گیا تھا اور اب وہ فوت ہو گیا تو اس کی پیچھے عورت بیوہ بچ گئی ہے، فرماتے ہیں وَبِهَا حَبْلٌ، اس کا پیٹ میں حمل بھی ہے، فرماتے فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، تو اس کی عدت یہ کہ وہ اپنا حمل وضع کر لے، یعنی اس کا وضع حمل ہو جائے، تو بس یہی اس کی عدت ہے۔ یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ امام یوسف نے فرماتے کہ عدتها 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، بے شک اس کے پیٹ میں حمل ہو، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول بھی ہے کہ لأن الحمل ليس بثابت النسب منه، کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ حمل جو ہے یہ آپ یعنی اس بچے کا وہ جس کے ساتھ نکاح اس کا ہوا ہے اس نابالغ سے تو ثابت ہو گئی نہیں، سارا حادث بعد الموت، یہ حمل ایسا ہو گیا جیسے کہ بچے کے وہ جو شوہر ہے وہ اس کے مر جانے کے بعد یہ ظاہر ہوا، جب بعد میں ظاہر ہوتا ہے نا تو وہ اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے عدت بھی تبدیل نہیں ہوگی، لہذا عدت 4 مہینے 10 دن رہے گی۔ طرفین فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مطلق ہے، اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، جو بھی حمل والی عورتیں تو ان کی عدت یہی ہے، بس ان کا وضع حمل ہو جائے، مطلقہ نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ وَضْعِ الْحَمْلِ بِأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، کہتے ہیں کہ عدت وفات وہ مقرر کی جاتی ہے یہاں پر اس مسئلے کے اندر بھی، اور ویسے بھی عدت وفات بیوہ کی مقرر کی جاتی ہے وضع حمل کے مدت کے ساتھ ان عورتوں میں جن کے پیٹ میں حمل ہو، لہذا اگر دوسری کوئی عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوا اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، 4 مہینے 10 دن ہم نہیں مقرر کرتے بلکہ وضع حمل مقرر کرتے ہیں، چاہے وہ وضع حمل کی مدت 4 مہینے کم سے کم ہو او تعداد یہ 4 مہینے سے زیادہ ہو۔ لا للتعرف عن فراغ الرحم، مطلب کہ یہ جو ہوتی ہے عدت وفات، مطلب یہ فراغ رحم کو پہچاننے کے لیے تو نہیں ہوتی کہ بھئی پیٹ میں بچہ یہ نہیں ہے لہذا عدت گزارے، اس کے لیے تو نہیں ہوتی، لشرعها بالاشہر وجود الاخرى، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ فراغ رحم کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ یہ مہینوں کے ذریعے سے مشروع کی گئی ہے، حالانکہ عورت اگر حیض والی بھی ہو تو ماوجود الاقراء، حیض کے پائے جانے کے باوجود بھی پھر بھی یہ عدت مہینوں کے ساتھ گزار رہی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ فراغ رحم کے لیے یہ عدت نہیں ہوتی، لیکن لقضاء حق نکاح، بلکہ یہ حق نکاح کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ نکاح کی ایک بہت بڑی نعمت اس سے ظاہر ہو چکی ہے، اس کے سوگ میں اس نے 4 مہینے 10 دن تک رہنا ہے۔ ہاں اگر اس کے پیٹ میں بچے کو پہچاننا تھا کہ بھئی بچہ اس کے پیٹ میں ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تو صرف حیض ہی کافی تھا، پھر تو حیض ہی ہوتی، لیکن حیض ہونے کے باوجود بھی اس کی عدت مہینوں کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عدت جو وفات ہے وہ نکاح کے حق بھی پورا کرنے کے لیے ہے۔
هذا المعنى يتحقق في السبي، یہ والا معنی اگر دیکھا جائے نا کہ عدت وفات جو ہے وہ نکاح کے حق کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو نکاح کا حق تو بچے کا بھی ہوتا ہے نا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو، لہذا صغیر کے اندر یہ والا معنی پایا جاتا ہے، جب پایا جاتا ہے تو لہذا ہم اس کی عدت بھی وہی کریں گے جو عام بالغ مرد فوت ہونے کی صورت میں عدت ہوتی ہے۔ لہذا اگر بالغ مرد فوت ہو جائے، اس کی عورت حاملہ ہو تو وضع حمل عدت ہوتی ہے، اس کے بھی وضع حمل ہی ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ، اگرچہ حمل اس سے نہ بھی ہو، نسب سے ثابت نہ بھی ہو، خلاف الحمل الحادث، امام ابو یوسف نے جو دلیل پکڑی ہے کہ حادث حمل یعنی بچے کے شوہر کے مر جانے کے بعد جو ظاہر ہوتا ہے تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو بعد میں ظاہر ہونے والا حمل ہے تو اس کے اوپر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ لأن وجبت العدت بشہور، کیونکہ ایک دفعہ جب مہینوں کے ذریعے سے عدت لازم ہو گئی ہے، اس وقت حمل ظاہر نہیں تھا، تو فلا تتغیر بحدوث الحمل، تو بعد میں حمل کے ظاہر ہونے سے وہ عدت نہیں تبدیل ہوگی۔ وفیما نحن فیہ، اور جس مسئلے میں ہم ہیں اس نابالغ والے مسئلے کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ کما وجبت مقدرۃ بمدت الحمل، یہاں پر تو جس وقت عدت واجب ہو رہی تھی اس وقت حمل موجود تھا، تو گویا کہ حمل کی مدت کے ساتھ ہی وہ واجب ہوئی ہے وضع حمل، لہذا فافترقا، یہ جدا ہو گیا آپس میں، کیونکہ اگر حمل مطلقاً بعد میں ظاہر ہوتا تو اس وقت تو شروع میں عدت چونکہ انہوں کے ساتھ واجب ہو ہی جاتی تو وہ بدلتی نہیں ہے، یہاں پر تو عدت واجب ہی وضع حمل ہوئی ہے، کیونکہ چھوٹا جو نابالغ ہے اس کے مرتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اس لیے ان حمل حادث کے اوپر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ولا يلزم امرأة الكبير اذا حدث لها الحبل بعد الموت لأن النسب يثبت منه، یہاں سے ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں، اشکال یہ ہے کہ بالغ مرد ہو، وہ فوت ہو جائے، پھر اس کے فوت ہونے کے بعد جب پتہ چلے کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، تو وہ حمل تو منتقل ہوتا ہے، اس کا نسب تو ثابت ہوتا ہے اسی میت سے، اور اس کی جو عدت ہوتی ہے تو وہ عدت بھی منتقل ہو جاتی ہے حیض کی طرف، بلکہ وضع حمل کی طرف، تو یہ تو ٹھیک نہ ہوا آپ کے قول کے مطابق، آپ نے کہا ہے کہ بھئی بعد میں ظاہر ہونے والا جو حمل ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عدت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بالغ مرد کی جو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر یہ والا قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، اذا حدث لها الحبل بعد الموت، جب اس کا حمل ظاہر ہو جائے شوہر کے فوت ہونے کے بعد، لأن النسب يثبت منه، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا نسب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اس میت سے، اور ادھر نابالغ بچے کے مرنے کے بعد اگر حمل حادث ہوا ہے وہ اس کا نسب اس بچے سے ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچے کا پانی ہی نہیں ہوتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن النسب يثبت منه، یہاں پر چونکہ بچے کا نسب اس بڑے سے ثابت ہوگا تو فکانا القائم عند الموت حکمن، تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس بچے کے یعنی اس شوہر کے موت کے وقت بھی یہ حمل موجود تھا، حکمن ہم یہ کہیں گے، کیونکہ نسب ثابت ہو رہا ہے تو نسب کے ثابت ہونے کے ضمن میں یہ چیز بھی ثابت ہو جائے گی کہ گویا کہ اس وقت بھی یہ حمل موجود تھا، اس لیے اس کے اوپر یہ حکم لاگو ہوا، ورنہ صغیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر چونکہ اس کا پانی ہی نہیں تھا کہ جس سے وہ حاملہ کرنے کے قابل ہوتا، تو اس لیے ہم نے وہاں پہ بعد میں ظاہر ہونے والے حمل کو نسب کو ثابت نہیں کیا، اس کی وجہ سے عدت کو بھی تبدیل نہیں کیا۔ ولا يثبت نسب الولد في الوجهين، فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر یعنی بچے کا جو نسب ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، دونوں صورتوں سے مراد بچے کے یعنی جو نابالغ بچہ ہے جس کی شادی ہوئی ہے اس کے مرنے سے پہلے حمل ظاہر ہوا تھا یا مرنے کے بعد ظاہر ہوا، دونوں صورتوں میں اس بچے سے نسب ثابت نہیں، لیکن نسبی لا ما آلہ، کیونکہ بچے کے پاس وہ منی ہوتی ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، فلا يتصور منه العلوق، تو لہٰذا یہ علوق اور یہ نطفہ اس کی طرف سے تصور ہی نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ والنکاح یقام مقامہ فی موضع التصور، اور نکاح کو اس کے قائم مقام اسی وقت کیا جاتا ہے، یعنی اس علوق کے قائم مقام اسی وقت کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی اس علوق کا اور حاملہ کرنے کا تصور بھی ہو، یہاں پر تو نابالغ بچے سے تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، جب تصور نہیں ہے لہذا نکاح کو ہم اس کے قائم مقام بھی نہیں کر سکتے اور اس حمل کو کے نسب کو ثابت بھی نہیں کر سکتے، اور اس سبق کو یہاں پر ہی روکیں گے۔ صغیر کی بیوہ کی عدت
اور نکاح فاسدہ میں یا وطی بشبہ میں عدت، اور اسی طریقے سے شروع میں ہم نے 3 مسائل بھی پڑھ لیے کہ جس میں عدت کا حیض سے حیض کی طرف یا حیض سے شہر کی طرف یا شہر سے حیض کی طرف منتقل ہونے کے مسائل وہ بھی پڑھ لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔